ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مسرت ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی تعلیم کے معیار کے حوالے سے, تو ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. مسرت نیازی, آپ یہ بتائیے, اگر آپ کو تعلیم کی وزارت دے دی جائے تو آپ سب سے پہلا آپ کا اقدام کیا ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر سندھ میں ہوں تو سندھ کے سب سے پہلے دن میں چاہوں گی کہ چاہے مجھے صبح سے رات ہو جائے, مجھے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سونے کو مل جائیں. سب سے پہلا اقدام یہ ہوگا کہ جتنے بھی گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی مجھے لسٹ پرووائڈ کی جائے, اور ان میں جتنے ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے اساتذہ ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے, اور ان کی جگہ پہ جو فریش ینگسٹر ہیں جو یونیورسٹی سے ریسنٹلی فارغ ہوں, ان کے اندر اسٹیمنا بھی اور کرنے کی کچھ صلاحیت بھی, ان کو فل فور اپائنٹ کر کے ان سے یہ عہد لیا جائے کہ آپ وہ کام کریں گے جو اپنے لیے چاہتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں یہ لولے لنگڑے سفارشی لوگوں کو پہلی فرصت میں باہر نکال کیا جائے. کچھ تو ایسے بھی ہیں, آپ نے سندھ کی بات کی, کچھ تو سندھ میں ایسے بھی اساتذہ ہیں کہ جو کہ بیٹھ کے صرف پیسے لے رہے ہیں, مطلب کہاں ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا, بس ان کے نام پہ پیسے ریلیز ہو رہے ہیں. فاروقی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نوکر کے چاکر, یہ پورے پاکستان میں نوکر کے چاکر ہے کہ جنہیں گورنمنٹ جابز مل گئی تو انہوں نے آگے اپنے نوکر رکھ لیے. ایسا ہے, لیکن ان پہ سختی کی جائے, اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ سختی سندھ میں ہوئی ہے. اب تو پتہ ہے کیا, کسی اگر ان کی میٹنگ ہو رہی ہو نا تو کہیں جانا نکل جاتے تھے, پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے تھے, مزے لے رہے ہوتے تھے یہ لوگ. تو اب تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جی ہمارا تو لازم جانا ہے, ہم نے جب نکلنا ہے اٹینڈنس ضروری ہے, کیونکہ پہلے تو میری جگہ آپ نے کر دی اور آپ کی جگہ میں نے کر لی اٹینڈنس, اب کمپیوٹرائز نظام ہو گیا, تو اس پہ فرق پڑا ہے اور پڑے گا انشاءاللہ. بالکل بہتری کی تو مطلب آپ یہ کریں گے. اچھا, کچھ سندھ میں ایسے بھی اسکول ہیں جن کی حالت زار بہت خراب ہے اور وہاں پر گائے بھینسیں بکریاں باندھ دی گئی ہیں, ان پہ کیا ایکشن لیں گے آپ؟ نہیں, ان پہ کافی ایکشن لیا جا چکا ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, ہمیشہ لیا جاتا ہے, لیکن حالت زار جوں کی تو ہے. نہیں, پہلے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ایسے کتنے سارے اسکولز تھے, بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, جن میں گورنمنٹ کی نظر میں تو ٹیچرز بھی ہیں, اور وہاں ٹیچرز کی سیلری تو ہو رہی ہوتی تھی, بچے نہیں ہوتے. اس پہ کافی اچھا اقدام کیا ہے لاسٹ ٹائم بھی, اور اب بھی بہت بہتری کی طرف اس طرف آیا گیا کہ ان کو نکال باہر کیا گیا کہ جب نہیں ہے تو دوسرے اسکول میں اس کو مرج کیا جائے. ٹھیک ہے, مرج کیا جائے جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے. میں خود جس گلی میں میری والدہ کا گھر ہے اس کے بالکل سامنے گورنمنٹ کا اسکول ہے. اب بھی یقین کریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے, اور وہ کے ایم سی کے انڈر ہے. اچھا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ پوری سائڈ کی دیواریں نہیں ہیں, بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ذکر کیا تو اس پہ سعید غنی صاحب آئے, انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے کہا سب سے پہلے فل فور اس کو وزٹ صحیح, ٹھیک ہے, فل فور تو بنائے, وہ بننے کے پروسیس میں آیا یا اب تک بنا ہے؟ نہیں, اس کو کافی حد تک انہوں نے جا کے امپروو کیا اور وزٹ بھی کیا, اور بہت اچھے سے کیا, کیونکہ ان کے حلقے میں بھی آتا ہے, کیونکہ یہ انکروچمنٹ کے چکر میں اس کو ہوا ہے, اس پہ ہاتھ توڑا گیا تھا. تو اس پہ یہ ہے کہ کافی بہتری ہے. لیکن نہ صرف گورنمنٹ کا کام, میں سمجھتی ہوں ان اساتذہ کا بھی کام ہے جو آفیسرز اچھی خاصی سیلری لے رہے ہیں, ڈی او ہیں, ای ڈی او ہیں, ان کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو کرے. اب ایک منسٹر نہیں کر سکتا, اس کے نیچے جتنا عملہ ہے ان کا کام ہے کہ کوآپریٹ کرے. بالکل بالکل, ہم اسکول کی تو مسلسل بات کر ہی رہے ہیں, کالجز بھی اچھے ہونے چاہیے اور یونیورسٹیز بھی نہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز آپ کو ملیں گے, پرائیویٹ کالجز آٹے میں نمک کے برابر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کالجز کا معیار اچھا ہے. اگر میرا بچہ یا میں بھی اپنے بچوں کو گائیڈ کروں کہ بیٹا آپ نے نہیں بیٹا پرائیویٹ اسکولز میں نہیں, آپ گورنمنٹ کالج میں جائیے, ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں گے, آپ میچور بھی ہو چکے ہوں گے, اور آپ جائیں. گورنمنٹ کالجز کا معیار کیوں اچھا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی حالت زار آپ کیوں نہیں کہتے کہ ایک پروفیسر کی جگہ کوئی دوسرا بندہ جا رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا, وہ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح کالج کے معیار کی طرح چیک اینڈ بیلنس ہو, اور انہی کے ان اساتذہ کی طرح ہو, کیونکہ بچے یہ نہیں کہتے کہ جی بچے میچور ہیں, بچے اگر میچور ہو جاتے ہیں تو اساتذہ کو کلاس کے لیے وہ نہیں قائل کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان پر سختی کی جانی چاہیے جتنی بھی ہو سکے.
صحیح. اور نقل کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ نقل ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کر کر کے، اور کچھ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں پوچھ لو لیکن پتہ نہ چلے. ہم نے ایسے ٹیچرز بھی دیکھے ہیں. بالکل ہے، بالکل ہے. ہاں. ایسا مافیا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا ایگزامس بورڈ کے قریب آتے ہیں. دیکھیں میں کسی اور چیز کو مافیا کہہ رہی ہوں، ایجوکیشن کو میں کہہ رہی ہوں ایسا ہم کہتے تھے لینڈ گریپر ہے. یہ ایجوکیشن کے اندر بھی ایسا مافیا موجود ہے جو ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. جو بچوں کا ایکچوئل میں اس میں قصور پیرنٹس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں قصور پیرنٹس کا بھی ہے. پیرنٹس کو تو بس نمبر چاہیے، بچوں پہ بھی تو اتنا پریشر ہوتا ہے. دیکھیں نمبر بچوں کا ہمارے یہاں A+ آ جائے، A آ جائے. بھائی کیوں آ جائے؟ جب A+ آ جائے گا اس سے لکھنا کچھ نہیں آئے گا تو اس A+ کو آپ کیا کرو گے؟ دیکھیں پہلا فرض تو ایک میں ماں ہوں، مجھ سے اگر آپ ٹیچر اور آپ مجھ سے ریکوائرمنٹ کر رہے ہو جی اتنے پیسے دے دو اور آپ کے بچے کا یہ گریڈ آ جائے گا، تو پہلا اسٹیپ تو برائی کی طرف میں خود لے رہی ہوں نا. اپنے بچوں کو دلدل میں دھکیلنے والی میں ہوں نا، ایز اے پیرنٹس میں ہوں. تو وہ اسٹیپ ایک بچہ جو ہے نا اتنی ہیوج اماؤنٹ اس کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پر خرچ کر کے وہ اپنا گریڈ لائے اور اپنے آپ کو نقل کروائے. ایک چیز اس میں دوسرا قصور یہ ہوتا ہے کہ بورڈ کا ہے کہ وہ پیسے لے کر اور ایسے سینٹر بنا دیتا ہے کہ جس پہ نقل ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں. آپ کا جو اپنا چیئرمین ہے وہ میری بات کو سن نہیں رہا اور نہ میں اس کی ملازم ہوں. صحیح. کہ میں اس کی تعریف کروں، اور نہ میں ان کے زمرے میں آتی ہوں، نہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں. بالکل. کہ وہ مجھے پروموٹ کریں گے. نہیں، اس دفعہ بھی ابھی جو ایگزامز لیے گئے، اب یقین کریں تقریباً 600 کیمرے چیئرمین کی طرف سے نہیں بورڈ کی طرف سے ہی نصب کیے گئے جہاں سینٹرز تھے، جہاں پیپرز ہو رہے تھے ان پہ نصب کیے گئے اور انہوں نے وہاں باقاعدہ مانیٹرنگ کی. اس کی مانیٹرنگ کی تو اس کا بھی کچھ تھوڑا سا نہیں بلکہ میں کہتی ہوں 100% نہیں تو 30% امپیکٹ پڑا اس کے اوپر اور بہتری کی جانب آئے. اور اب بھی جس طرح سے کہا ہے ہاں گورنمنٹ کچھ چیزیں غلط بھی کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ جی اگر ہم او لیول کے طرح کے بچوں کے کر لیں گے کہ آپ ان کو کہنے لگے کہ نہیں جی آپ ان کو بڑے بڑے گراؤنڈز میں ان کے پیپرز دلوائیں. صحیح. تو بھائی بڑے بڑے گراؤنڈز میں آپ پیپر کیسے دلواؤ گے ان کے؟ آپ او لیول کے بچے چند ہزار ہوں گے. صحیح. آپ کے جو گورنمنٹ کے بچے ہیں یا آپ کے میٹرک سسٹم کے بچے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں. 2.5-3 لاکھ بچے ہوتے ہیں. 2.5-3 لاکھ بچوں کے کہاں گراؤنڈ بنائیں گے؟ کہاں ہم لیں گے؟ کچھ غلطیاں ہیں. اور پھر پلس غلطی یہ کہ ان دنوں میں ویکیشنز کا کہا جا رہا ہے، ویکیشنز کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جون جولائی کی آپ کو میرے خیال میں اگر وقفہ نہیں ہے کیونکہ وقفہ آپ کے لیے ضروری ہے. بس ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ اینڈنگ میں یہ فاروقی صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی جیسے پرائیویٹ اسکول کے جون جولائی کی فی نہ لیں. ارے بھائی وہ جون جولائی کی فی نہیں لیں گے، پیرنٹس کا جو ہے جون جولائی کی فی نہیں لیں گے تو وہ اپنے معاملات کو کس طرح دیکھیں گے؟ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی نہ لیں. اور بھی کئی ادارے ہیں گورنمنٹ کے جہاں ان کے امپلائی جاتے ہیں ویکیشنز پہ تو ان کو بھی نہ دیں. تو پلیز لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، دو طرفہ معیار نہ رکھے، معیار ایک رکھے، انصاف ایک جیسا رکھے، دوہرا معیار بالکل دوہرا معیار نہ رکھے. اگر ایجوکیشن کا کہتے ہیں کہ بہت اچھی ایجوکیشن ہے تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا ایک ہی کر دیں. جیسے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ جی دونوں کا معیار ایک ہوگا، لیکن سمت مجھے نظر نہیں آئی ابھی تک. صحیح. وہ کنٹینر کی سمت تو تھی لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آئی. دونوں کا کیا پتہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر بھی آئے. ہم دعا گو ہیں جی، ہمارے ملک کے لیے اگر کوئی اچھا کرے ہم دعا گو ہیں. لیکن کیا ہے سمت کہیں سے نظر آئے اور ہم سمجھیں گے اور ہم اپریشیٹ کریں گے، بالکل کریں گے اگر اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات کی. ہمارے تعلیمی نظام کو جو ہے بہتر ہونے کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بہان.